آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس فکس تھا. 3 ممبر کمیشن نے اس کی ہیئرنگ کی ہے. یہ وہ الیکشن کے سلسلے میں ہیں جو الیکشن ہم نے 3 مارچ کو کروائے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سب سے زیادہ شاندار ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیے تھے. ہمارے بعد بھی جن پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کیے ان سب کو آئین قانون کے مطابق اپنا سرٹیفکیٹ ملا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو آج تک اپنا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے. پہلے الیکشن کمیشن نے 7 کوشچن کیے تھے، اس کا ہم نے جواب فائل کیا تھا جو قانونی سوالات تھے. اس کے بعد کمیشن نے نوٹس دیا ہے کہ 5 بندوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے. وہ ایک پیج پہ مبنی اردو میں لکھی ہوئی ایک کمپلینٹ تھی. آج ہم نے ان سب کی جوابات فائل کیے ہیں. ہمارا پورا ریکارڈ آج بھی ایف آئی اے کے پاس ہے. جس وقت ریڈ ہوا تھا دفتر میں وہاں سے سارا ریکارڈ لے کے گئے تھے. ہم نے کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آرگومنٹ سے پہلے ہمارے ریکارڈ ہمارے پاس ہو. اس کیس کی ہیئرنگ اب 4 مارچ کو ہوگی. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالی ملے گا. دیکھو یہ 5 بندے وہی ہے جنہوں نے کسی بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. پہلے ہمارے خلاف یہ لوگ آئے تھے. جو پہلا الیکشن سیٹ اسائیڈ ہوا، ہم نے الیکشن جب اس مرتبہ کروانے تھے تو اخبار میں ڈیٹ دیے کہ اس تاریخ کو نامینیشن پیپر کھولیں گے، اس تاریخ کو نامینیشن پیپر اویلیبل ہوں گے، اس تاریخ کو آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ وہ سارے حضرات ہیں جن میں سے کسی ایک نے بھی الیکشن کنٹسٹ نہیں کیا. ایک جس نے چیئرمین شپ کے لیے درخواست جمع کی تھی، یہ وہ بندہ ہے جس کو پارٹی نے کب کے نکالا تھا. اس نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے تھے اور یہ اکبر اس بابر کا ساتھی ہے، تو اس کے ساتھ تھا. تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیٹا پہ رجسٹر ووٹر تھے وہ 8,50,000 سے زیادہ ہے. اس میں سے 6.5 لاکھ پاکستانی، باقی اوورسیز ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی بھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا. سب کے سامنے کھلا تھا. باقی انفوز ہوئے تھے، ایک جگہ پہ الیکشن ہوئے تھے، وہ بلوچستان تھا. سارے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوئے، تو اس لیے ان کی جو شکوہ شکایت ہے یہ بالکل بیس لیس ہے. ریکارڈ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی موجود ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جس وقت یہ کیس ارگو ہوگا تو ہم آپ کو اس کی وائسز، ویڈیو، سارا کچھ آپ کو اسکرین کریں گے جس طرح اس وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو ہم نے آدھو اس کی پکچر تو جمع کروائی ہے ہارڈ فارم میں، لیکن ان کے سارے جو ویڈیو تھے جو ہمارے ساتھ کمپیوٹروں میں تھے، لیپ ٹاپس میں تھے، ان کی ہارڈ ڈرائیو بنی ہوئی تھی، یو ایس بی تھی، وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. لہٰذا اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح جگہ کا ارینجمنٹ ہوا ہے، کس طرح لوگ آئے، کس طرح ووٹنگ ہوئی ہے. سارا پروسیس آپ خود دیکھ لیں. اس لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی. دیکھیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اور ممبر بلوچستان اور ممبر سندھ کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہو چکی ہے، یعنی 5 سال کے. اس کے بعد 26ویں ترمیم کے مطابق جو ترمیم ہوئی ہے یہ چل رہے ہیں. ہم نے یہ وزیر اعظم کا تھا کہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو کنسلٹ کر کے آپ کنسنسس پیدا کر کے 3 نام آگے بھیجتے ہر ایک پوزیشن کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی میں. لیکن ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. آئینی تقاضا یہ ہے کہ 45 ڈیز کے اندر یہ ساری ویکنسی فل ہو. ہم نے لیٹر لکھے، عمر ایوب صاحب نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی، شبلی فراز صاحب نے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. ابھی تک پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بنی. جو ہی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے اپنا نام ان کو بھیجیں گے، ممبر سندھ کے لیے، ممبر بلوچستان کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف الیکشن کمشنر کے لیے. نہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اناؤنس نہیں کیا. اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو جی. دیکھیں نام تو ہر ایک آئینی تقاضا یہی ہے کہ ہر پوزیشن کے لیے 3 نام جائیں گے. تو obviously چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی 3 نام جائیں گے. اگر کنسنسس نہیں ہوا، جو ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو 3 نام ہماری طرف اپوزیشن کی طرف سے جائیں گے، 3 نام گورنمنٹ کی طرف سے جائیں گے. تو اسی طریقے سے 3 پوزیشن ہے تو ہر ایک کے لیے 6 نام جائیں گے، تو یہ 18 نام کنسیڈر ہوں گے.